اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 57، 58، 59۔ قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف سے راہ پکڑنا چاہے، یعنی یہی میرا اجر ہے کہ رب کا راستہ اختیار کر لو۔ بس پیسے نہیں مانگتا، ہدیے نہیں مانگتا، لفافے نہیں مانگتا، بس کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ رحمان رحیم اللہ کی صفات اور اسماء حسنہ میں سے ہیں، لیکن اہل جاہلیت اللہ کو ان ناموں سے نہیں پہچانتے تھے۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو مشرکین مکہ نے کہا ہم رحمان الرحیم کو نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو۔ یہ مضمون سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 317 پر موجود ہے، مزید وہاں دیکھیے۔ اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ رعد میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ یہاں بھی ان کا رحمان کے نام سے بدکنے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنے کا ذکر ہے۔ اور اہم نصیحت کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ تاہم حق کے داعی کو جارحیت کے حد تک جانے کی اجازت نہیں، اس کو صرف تلقین اور نصیحت کے دائرے میں اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ اگر دعوت کارگر نہ ہو رہی ہو تو اس کا یہ کام نہیں کہ وہ دعوت پر جارحیت کا اضافہ کرے۔ اسے جس چیز کا اضافہ کرنا ہے وہ ہے خدا سے دعا۔ بس اگر کوئی نہیں مانتا تو لڑائی کرو، جھگڑا کرو، اس کو تانا دو، نہ، دعا ہے، آدمی دعا کرے۔ دعا جو ہے کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، دعا یا تو قبول ہو جاتی ہے یا محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعا مانگنے والا شقی اور بدبخت نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کرے، خدا سے دعا کرے۔ ہر قسم کے مادی جھگڑوں کو یک طرفہ طور پر ختم کرنا، بے غرضی اور اخلاق کے ذریعے سے مخاطب کے دل کو متاثر کرنا۔ اللہ کی طرف بلانا ہے، بے غرض ہو کے بلائیے اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے بلائیے۔ تانا نہ دیجیے، غیبت نہ کیجیے، کسی کی برائی دل میں نہ رکھیے۔ دل صاف کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیے اور دعا مانگتے رہیے۔ یہ ہے مضمون اس کا۔ اس میں ایک جملہ کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ چلو ہم پاکی بیان کر لیتے ہیں، پڑھیے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ
ومداد کلماتہ، اسے پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملے بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔